السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ویکلی ریویو کے اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اسٹاک ایکسچینج کا ریویو کریں گے پچھلے ہفتے کا، جو کہ 29 جولائی سے 2 اگست کے درمیان 5 سیشنز کے بارے میں ہوگا۔ اس کے علاوہ چونکہ پچھلا ہفتہ جولائی کا بھی کلوزنگ تھا، لہٰذا ہم جولائی کی پرفارمنس کو بھی کچھ حد تک آج کے اس ویڈیو میں ٹچ کریں گے۔ اگر ہم ویکلی راؤنڈ اپ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں والیٹیلیٹی رہی تمام ہفتے میں، جس کی وجہ سے جو ٹریڈنگ والیومز تھے اس میں بھی ہم نے کمی دیکھی۔ آن دی ایوریج ہم نے دیکھا کہ اس ہفتے میں 337 ملین شیئرز کا کام ہوا، جو پچھلے ہفتے کی نسبت 5.9% کم تھا، جبکہ پچھلے ہفتے میں ہم نے دیکھا تھا کہ 358 ملین ایوریج شیئرز کا ڈیلی کا کام ہوتا تھا۔ اگر اوور آل ہم بینچ مارک کو دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ایک ہفتے کی اوور آل پرفارمنس میں مارکیٹ نے 196 پوائنٹس کو لوز کیا، جو ویک آن ویک بیسس پہ 0.25% کم تھا، اور مارکیٹ نے جمعے کو 78,226 پوائنٹس پہ کلوزنگ دی۔ آلدو کہ اس دوران میں ہم نے پچھلی پیر کو دیکھا کہ جو پالیسی کمیٹی تھی مانیٹری، اس نے 100 بیسکس پوائنٹ کا ریڈکشن بھی کیا، بٹ مارکیٹ نے اس کو کوشیس اپروچ کے ساتھ لیا، اور کوئی خاص امپیکٹ ہمیں اس جو انٹرسٹ کٹ تھا اس کا ہم نے مارکیٹ میں نہیں دیکھا۔ جولائی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جولائی میں آ کر پچھلے 5 مہینے میں جو مارکیٹ کا ایک اپورڈ ٹرینڈ چل رہا تھا، وہ جولائی میں ہم نے ختم ہوتے دیکھا، اور 0.7% جولائی میں ڈراپ آیا اس کا۔ اس کو بیسیکلی کنٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے جو اس وقت پولیٹیکل انسرٹینٹیز کنٹری میں چل رہی ہیں، آئی ایم ایف لون کی جیسے جیسے تاریخ جو نزدیک آتی جا رہی ہے، انگزائٹی مارکیٹ میں تھوڑی سی اسی لحاظ سے بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیفرنٹ سیکٹرز کی پرفارمنس وائز، تو ہم نے دیکھا کہ آٹوز اور فرٹیلائزر سیکٹر نے بہت اچھا پرفارم کیا اس ہفتے میں بھی، اور جو ٹوبیکو اور پاور سیکٹر تھا انہوں نے اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا جو ان سے ایکسپیکٹیشنز تھی۔ اس کے علاوہ اگر ہم جیو پولیٹیکلی دیکھتے ہیں تو حماس کی جو اسماعیل ہانیہ کی اسیسینیشن ہوئی تھی ایران میں، اس کی وجہ سے مارکیٹ پہ پریشر ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں جو سچویشن کی کمپلیکسٹیز ہیں ان میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس لحاظ سے جو مڈل ایسٹ اور جو ہمارا بنتا ہے پرشین گلف کا ایریا، اس میں جیسے جیسے ٹینشنز ڈیولپ ہوں گی اسی لحاظ سے اس اسٹاک ایکسچینج میں بھی اس کی ایکٹیویٹی پہ نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا۔ آلدو کہ ہم نے دیکھا کہ کنزیومر پرائس انڈیکس اس مہینے میں 11% پہ رہا، جو کہ پچھلے 33 مہینوں کے مقابلے میں سب سے لوئسٹ لیول ہے۔ ہاؤیور جو مارکیٹ کی رپورٹس ہے یا جو مارکیٹ کی انفارمیشن ہے جو بجٹ کے بعد آئی ہے، اس کے بعد سے تھوڑی سی انسرٹینٹی بالعموم دیکھی جا سکتی ہے، جس کے ہمیں مارکیٹ پہ بھی شیڈوز نظر آتے ہیں۔ اسی ہفتے میں ہم نے دیکھا کہ چائنا نے ایگری کیا جو 3 پاور پلانٹ سے پاکستان میں اس کو امپورٹڈ کول سے کنورٹ کر کے لوکل کول پہ، لیکن ابھی تک جو ان کی جو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ہے انرجی سیکٹر سے، اس کے بارے میں کوئی کلیئر انڈیکیشن یا خبر سامنے میں نہیں آ رہی۔ پنجاب گورنمنٹ نے گزشتہ ہفتے رائلٹی ریٹس جو سیمنٹ مینوفیکچرز تھا اس پہ اضافہ کیا، لیکن وہ اضافہ جو پبلک ہے یا جو گاہک ہیں انہی پہ آئے گا۔ اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ ₹50 پر بیگ کی انکریز سیمنٹ فیکٹریز اناؤنس کریں گی جلد ہی۔ او ایم سی انڈسٹری نے جو اپنی آف ٹیکس تھی اس میں انہوں نے 1.2 ملین ٹنز کا جو اناؤنسمنٹ کی، وہ منتھ آن منتھ بیسس پہ 17%
نچلے لیولز پہ آ گئی، ریڈیوس ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ نے پچھلے ہفتے پیٹرول اور ڈیزل پرائسز میں جو کمی کا اعلان کیا تھا، اس کی وجہ سے بھی ہم نے دیکھا کہ جو ایک تاثر تھا کہ ایک بڑی فگر آئے گی سامنے، اور اس میں کافی ریڈکشن کی ایکسپیکٹیشنز تھیں جو کہ نہیں ہو سکی۔ اور آنے والے دنوں میں جیسے جیسے ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارا جیو پولیٹیکل ٹینشنز اضافہ ہوگا ایران کے حوالے سے اور ڈفرینٹ جو ہمارے جی سی سی کنٹریز ہیں ان کے حوالے سے، تو فیول پرائسز میں انکریز کا چانسز بہت واضح ہیں۔ اس کے علاوہ فچ نے اپ گریڈ کی پاکستان کی ریٹنگ CCC+ پہ، جو کہ ایک اچھا انڈیکیٹر تھا۔ پرائیویٹائزیشن بورڈ نے PIA اور ڈسکوس کی سیل کا فیصلہ کیا اپنی میٹنگ کے دوران۔ پاکستان نے 20 سال کے بعد پہلی دفعہ پرائمری سرپلس جو تھا وہ فائنینشیل ایئر 2024 میں اناؤنس کیا۔ گورنمنٹ ٹرائی کر رہی ہے لوگوں کو کچھ بینیفٹ دینے کا، جو انفلیشن ہے مہنگائی میں اس سے کمی کا، اس میں 200 یونٹ تک جو کنزیومرز الیکٹریسٹی ان کے لیے سبسڈی کا اعلان کیا گیا۔ اگر ہم فلو وائز دیکھتے ہیں مارکیٹ میں پچھلے 5 دنوں کی ایکٹیویٹی میں، تو ہم نے دیکھا کہ فورنرز نے نیٹ سیل کیا 2.23 ملین کا، اور یہ جو سیل تھی اس کو ایبزارو کیا پرائمریلی انشورنس کمپنیز اور اس کے بعد انڈیویجولز نے، جنہوں نے 1.78 ملین اور 1.47 ملین رسپیکٹیولی بائنگ کی ہے مارکیٹ سے۔ ٹاپ پرفارمنگ اسکرپٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں پچھلے ایک ہفتے کی، تو ڈیفینیٹلی اٹ واز لیڈ بائی FFC اینڈ ٹرولی ریمارکیبل ایکٹیویٹی انہوں نے دکھائی پچھلے ہفتے میں۔ اور اگر ہم ورسٹ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کو ایک چیز واضح نظر آئے گی کہ سیمنٹ سیکٹر کی 2 اچھی کمپنیاں پائنیئر سیمنٹ اور DG خان سیمنٹ اس میں شامل نہیں، جنہوں نے کہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا جتنی ان سے ایکسپیکٹیشن تھی یا جتنی ان کی کیپیسٹی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم لیڈیز اینڈ جینٹلمین ویکینڈ کے دوران آنے والی جو امپورٹنٹ خبریں تھیں جو جمعے کے بعد آئیں اور ابھی تک جو اس میں خبریں شامل ہیں، اس میں پاکستان کا جو سروس ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس میں 122% کا انکریز آیا ہے ٹو 2.3 بلین US ڈالرز فسکل ایئر 24 میں۔ لیڈیز جینٹلمین یہ ایک بہت امپورٹنٹ خبر ہے اور اکانومی کے لحاظ سے اتنی اچھی خبر نہیں ہے کہ جو سروسز ہمارا سیکٹر تھا اٹ واز پرفارمنگ ویری ویل 3 سے 4 سال پہلے، اور اس میں کافی کم نمبرز تھے اس وقت، تو اس میں جو انکریز آ رہا ہے اٹ از اے پوائنٹ آف کنسرن فار دا گورنمنٹ، یا ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ۔ اس کے علاوہ اکنامک کوآرڈینیشن کونسل نے 1 لاکھ ٹن یوریا کی امپورٹ کی اجازت دی ہے۔ انٹرسٹنگلی یہ فیصلہ اس وقت لیا جا رہا ہے جب پاکستان کی جو یوریا سیلز ہے وہ 3% ایئر آن ایئر بیسس پہ کم ہوئی ہے اس دفعہ۔ پرائیویٹائزیشن کمیٹی کا جو اجلاس تھا جمعے کے دن، اس میں انہوں نے 24 اینٹیٹیز کی پرائیویٹائزیشن پروگرام کی منظوری دی ہے، بٹ انٹرسٹنگلی جب اسی میٹنگ میں جو OGDCL کے شیئرز کی جو فیوچر سیٹلمنٹ تھی اس کے بارے میں جب فیصلہ ہونا تھا، اور اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ اس کے بارے میں کوئی پازیٹیو فیصلہ لیا جائے گا، تو اٹ واز ڈیسائیڈڈ کہ جی اسٹیٹس کو مینٹین کیا جائے فار دا ٹائمنگ، اور ان کے بارے میں کوئی ڈیسیژن نہیں لیا گیا۔ کے الیکٹرک کے حوالے سے اچھی خبر، اور کراچی کے حوالے سے یا کراچی کے لوگوں کے حوالے سے ایک بری خبر کہ نیپرا نے 6.69 بلین روپیز کی اپروول دے دی ہے نیگیٹو ایڈجسٹمنٹ فار کے الیکٹرک۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ نے ایک اور ڈیسیژن لیا ویکینڈ پہ کہ اب اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ پرسکرپشن کے بغیر سیل نہیں کی جائیں گی۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو ڈریپ ہے اس نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ لائسنس ڈاکٹرز کی پرسکرپشن پہ ہی میڈیکل سٹورز جو ہیں وہ اینٹی بایوٹک سیل کیا جائے، اس پہ کیا جائے گا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو پرسکرائبڈ میڈیسن کا جو فارمولا ہے اس کو اتنا اسٹرکٹلی فالو نہیں کیا جاتا، جہاں پہ ایک طرف
اس میں میڈیسن یا جو مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں فارما کو ان کو بھی فائدہ تھا. دوسری طرف اس میں عوام کو بھی تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہوتا تھا کہ آپ جا کے آسانی سے وہ میڈیسن جو کہ بہت زیادہ سینسٹیو کیٹیگری میں نہیں آتے وہ لے سکتے تھے. بٹ اٹ از اے ویری گڈ ڈیسیجن کہ جو گورنمنٹ نے ابھی لیا ہے کہ اس پہ تھوڑا سا چیکس آ جائے گا میڈیسن کمپنیز اور میڈیکل سٹورز دونوں پہ, اور عوام کو بھی تھوڑا سا یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ایک پروسیجر ہے جو پوری دنیا میں اس وقت امپلیمنٹڈ ہے اور پاکستان میں بھی ہونا چاہیے تھا. ٹریکٹر انڈسٹری کے حوالے سے لیڈیز اینڈ جنرل میں ایک بری خبر جو آج صبح آئی, جس میں گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے سیلز ٹیکس انکریز کا. جو ٹریکٹر مینوفیکچرز ہیں پہلے اٹ واز 10%, ابھی 4% انکریز کے ساتھ گورنمنٹ اس کو 14% پہ لے آئی ہے. شپنگ کے حوالے سے خبر کہ مرسک جو ہے اس نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ اپنی بزنس ایکسپینشن ان پاکستان پہ انویسٹ کرے گی اگلے 5 سالوں میں $2 بلین. اٹس اے ویری گڈ نیوز. بٹ اس کی جو پورٹس اینڈ شپنگ منسٹر کے حوالے سے خبر تھی, مرسک کی طرف سے اس کی کلیریفیکیشن یا اس کی ڈیٹیلز آنا بھی باقی ہیں. پارلیمنٹ میں اسپیچ کرتے ہوئے پرائم منسٹر نے فرمایا کہ گورنمنٹ وانٹس ٹو برنگ ریلیف ٹو پبلک, لیکن جو اس میں کیپیسٹی چارجز آتے ہیں الیکٹریسٹی کے مد میں اس کمی کرنے کی جو پرائسز ہیں اس میں پرابلم پیش آ رہی ہے, کیونکہ IMF کے ساتھ کچھ کمٹمنٹس تھیں جس کو اس وقت اگر گورنمنٹ جاتی ہے تو وہ ٹوٹلی جو ہمارا پیکج ہے جو کہ فائنلائزیشن کی بہت نزدیک ہے, اس سے پہلے اٹ ول بی اے نیگیٹو ڈیسیژن بائی دا گورنمنٹ. دوسری جو رپورٹ ایک آئی اس میں دکھایا گیا کہ سیمنٹ سیلز جو ہیں وہ 7% اس میں گراوٹ آئی ہے. اس کو ایٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے جو جنرلی اس وقت اکنامک ایکٹیویٹی جو سلو ہوئی ہے ملک میں اس کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے. اور اس کی جو فگرز ہیں کہ جو ملز ہیں انہوں نے 3.01 ملین ٹنز جولائی میں پروڈکشن کی ڈاؤن ٹو فرام 3.2 ملین ٹنز لاسٹ ایئر کے کمپیریزن میں. اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن کمپنیز نے گورنمنٹ کے اس فیصلے پر کرٹیسزم کیا ہے پیٹرولیم ڈویژن پہ کہ وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے 2012 کے اس ڈیسیجن کو صحیح امپلیمنٹ نہیں کر رہے, جہاں پہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن کمپنیز کو اجازت تھی کہ وہ اپنا 35% جو گیس پروڈکشن ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو کمپیٹیٹو بیڈنگ کے تھرو بیچ سکیں. آج صبح کی ایک اور انٹرسٹنگ خبر تھی کہ پاکستان میں آج سیلڈ کلاس جو ہے وہ پاکستان کے تمام ٹیکسٹائل ایکسپورٹر سے زیادہ انکم ٹیکس پے کر رہی ہے. انٹرنیشنل خبروں میں جو ویکینڈ پہ سب سے امپورٹنٹ خبر سامنے آئی تھی وہ انٹل کے جو سٹاکس میں کمی دیکھی گئی 30% ریڈکشن کے ساتھ, جو کہ پچھلے 50 سال میں سب سے کم لیولز پہ اس وقت ٹریڈ کیے جا رہے تھے. اور اس کی ڈفرینٹ ریزنز بتائی گئی تھیں, بٹ میسو جو جولائی کے مہینے میں انہوں نے جاب لے آفس کی تو یہ جو کمی تھی اس کے ساتھ اس وقت اس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے. لیڈیز اینڈ جنٹلمین, اگر ہم انالیسس پہ آتے ہیں مارکیٹ کی پچھلی پرفارمنس پہ اور آنے والے دنوں میں جو ایکسپیکٹیشنز ہو سکتی ہیں یا جو ہم فورسی کر رہے ہیں اس پہ بات کرتے چلیں. اس وقت پاکستان کی جو اکنامک پکچر ہے وہ ایک مکسڈ قسم کی تھوڑی سی ہمیں ویو دے رہی ہے. ایک سائڈ پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پازیٹیو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں اسٹیبلائزیشن کی طرف. گورنمنٹ نظر بھی آ رہی ہے کہ گورنمنٹ اچھے ڈیسیجنز لینا بھی چاہ رہی ہے اور کچھ لے بھی رہی ہے, بٹ بظاہر نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ بہت کوشش اپروچ کے ساتھ چل رہی ہے. شاید پولیٹیکل پریشرز کی وجہ سے یا پبلک کے جو آؤٹریج ہے اس کے خوف سے اس طریقے سے گورنمنٹ ڈیسیجن نہیں لے پا رہی جیسے شاید اس سچویشن میں ان کو لینا چاہیے تھا. جو اسٹیبلائزیشن ہے اس کی ڈفرینٹ ریزن آ سکتی ہیں. ایک تو انفلیشن کافی حد تک کم ہو گئی تھی, ہمارے پاس جو
پرائمری فسکل اکاؤنٹ تھا اس میں بھی سرپلس بہت سالوں کے بعد آیا. جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ بھی بہت سٹیبل اس وقت چل رہا ہے. ایگریکلچر سیکٹر نے بہت اچھا پرفارم کیا پچھلے ایک سال میں, اور آہستہ سے آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس میں بھی ریکوری کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. ہاں اگر ہم دیکھتے ہیں چیلنجز کی طرف اور ڈیفیکلٹیز کی طرف, تو ہم دیکھیں گے کہ جو اس وقت تمام ڈیٹا آ رہا ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ فسکل ایئر 2024-25 میں جو گروتھ ریٹ جی ڈی پی کا اٹ از اپروکسیمیٹلی 2.2%, جبکہ جو ہم اپنے لیے گول سیٹ کر رہے ہیں اوور دا نیکسٹ 5 ایئرز جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں اس میں ہمیں منیمم جو ہے وہ 4.2-4.5% تک جی ڈی پی کو لے جانا ہوگا. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی پاکستان میں بہت ضرورت بھی ہے اور ہم اس پہ بہت پر امید بھی ہیں ڈفرینٹ دوست ممالک کی طرف سے, وہ اس وقت جو ہے شاید اتنی جلدی نہ آ سکے. ایک تو آئی ایم ایف ڈیل کا انتظار ہو رہا ہے, دوسرا گورنمنٹ کی لانگ ٹرم پالیسی انیشیٹوز بہت امپورٹنٹ ہوں گی اس سلسلے میں کہ وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو سکیں. اوور آل اگر ہم بات کریں تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین پازیٹیو سائنز ہیں. اکنامک سچویشن جو ہے وہ بظاہر تو اچھی سمت میں چل رہی ہے, لیکن اس وقت بھی کافی فریجائل ہے, اور ہم نے دیکھا بھی ہے جو پچھلے دنوں میں جو اسٹاک ایکسچینج کی پرفارمنس سے بھی کہ ایک چھوٹی بری خبر بھی اکانومی کا پہیہ تھوڑا سا سلو ڈاؤن کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ کو بہت کیئرفل مینجمنٹ کے ساتھ سسٹین گروتھ اینڈ اسٹیبلٹی کی پالیسیز کو اس وقت لانا پڑے گا اور ان کو امپلیمنٹ بھی کروانا پڑے گا. بے شک کہ جو امپلیمنٹیشن ہے اس میں وہ فورس ڈالنی پڑے گی گورنمنٹ کو جو کہ اس وقت بہت ضرورت ہے. اگر ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی فیوچر آؤٹ لک کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ سچویشن مزید انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے. ہم دیکھیں گے کہ اس وقت پی ایس ایکس کی جو تمام فوکس ہے وہ اس لانگ ٹرم اسسٹنس پروگرام جو کہ پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ کرنے جا رہا ہے اس پہ مرکوز ہے, اور اس وقت مارکیٹ میں جو سینٹیمنٹس ہیں وہ بظاہر ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جو مارکیٹ میں ایکچوئل تیزی آنی ہے وہ اس آئی ایم ایف کے لون کے بعد آنی ہے. اس میں اگر یہ لون جیسے کہ اناؤنس کیا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے کہ اگست کے آخر تک یہ لون کامیابی سے اچیو ہو جائے گا, اگر تو ایسے ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ایک بہت پازیٹیو بوسٹر مارکیٹ کو آئے گا, اور جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں 8 سے 10 ہزار پوائنٹس کا مزید اضافہ ہو. لیکن لیڈیز اینڈ جینٹلمین اس میں ایک بات جو ہے جو اس وقت تک شاید اوور لک کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایونٹ جو کہ فیوچر میں ہونے والا ہوتا ہے اس کی کامیاب تکمیل تک پہنچنے کے لیے بہت سے فیکٹرز آتے ہیں جو کہ انسان کے بس میں نہیں ہوتے. تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف کا یہ جو لون ہے لانگ ٹرم لیٹ سے اگست سے سپتمبر پہ چلا جاتا ہے یا اکتوبر میں چلا جاتا ہے تو کیا مارکیٹ اس کو اسی طرح سے پازیٹیولی لے گی؟ یہ کوشچن ہے جس کا جواب مارکیٹ کے پاس شاید اس وقت اویلیبل نہیں ہے, کیونکہ وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں تمام بیٹس اس وقت اس لون پہ لگائی ہوئی ہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا اور سمجھنا بھی پڑے گا کہ بہت سی پولیٹیکل ریزنز ہو سکتی ہیں, ٹیکنیکل ریزنز ہو سکتی ہیں. اس وقت جو جیو پولیٹیکل فرنٹ پہ جو چینجز آ رہی ہیں اور جتنی تیزی سے ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں تو کوئی بھی بات اس میں سرٹینٹی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی, یا ٹائم باؤنڈ فیکٹر ہم اس کو نہیں لگا سکتے جس میں ہم ایک ایشورنس کے ساتھ اور وتھ فورس کہہ سکیں کہ یہ اسی تاریخوں پہ یہ چیزیں ہوں گی. دیر آر سو مینی فیکٹرز جس کی وجہ سے چیزوں میں ڈیلے بھی آ سکتی ہے, پینڈنسی بھی آ سکتی ہے. تو ان شارٹ اگر ہم یہ کہیں کہ ریلائنس سونلی آن دی آئی ایم ایف پروگرام از اے رسکی اسٹریٹجی فار دا اسٹاک ایکسچینج, تو یہ بالکل غلط assumption نہیں ہوگی. اگر لیڈیز اینڈ جینٹلمین ہم آتے ہیں پچھلے ایک ہفتے کی پرفارمنس پہ ٹیکنیکل چارٹس پہ,
تو ہم دیکھیں گے کہ پچھلے ایک ہفتے میں جو 29 جولائی سے 2 اگست کا تھا، مارکیٹ ہمیں ایک سائیڈ ویز پہ موومنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، جہاں پہ جو ویک ڈیز تھے جمعے کے علاوہ، اس سے پہلے وہاں پہ والیوم کافی کم رہا۔ جمعے کے دن اٹ واز اے گڈ انڈیکیٹر کہ والیوم نے انکریز دکھائی۔ اس وقت اگر ہم ٹرینڈ لائنز کو دیکھتے ہیں تو بولنجر بینڈز کے اندر دے آر ایگزسٹنگ، وچ از اے گڈ سائن کہ مارکیٹ اس وقت تھوڑا سا جو ہے پریشر سے باہر نکلی ہوئی ہے۔ اگر ہم آتے ہیں ڈیلی ایکٹیویٹیز پہ تو اگین ہمیں نظر آئے گا کہ سیم اسی چینل کے اندر مارکیٹ اس وقت ٹریڈ کر رہی ہے۔ جو انسرٹینٹی تھی مارکیٹ کے درمیان میں آ کر، جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں کافی زیادہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ رہا تھا، وہ ایک تو تھوڑا سا رکتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور مارکیٹ جو ہے وہ اس وقت ہمیں کنسولیڈیشن فیز میں نظر آ رہی ہے اور سائیڈ ویز چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اٹ از اے گڈ سائن، کیونکہ جو مارکیٹ کی تھوڑی سی آؤٹ آف دا رینج ایک موومنٹ تھی، یا ایک irregular جو موومنٹ تھی، وہ تھوڑی سی ہمیں کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جمعے کے بعد سے۔ بٹ جمعے میں اتنا بڑا کوئی چینج نہیں آیا تھا مارکیٹ کے ایز فار ایز دا نمبرز آر کنسرن، جس پہ کہ ہم بیس کر سکیں آنے والے ہفتے کی پرفارمنس کو۔ اٹ واز این آرڈنری ڈے آف ٹریڈنگ، جو صرف اس میں فرق یہ پڑا تھا کہ مارکیٹ تھوڑے سے پلس پوائنٹس کے ساتھ بند ہوئی۔ اگر جمعے کے دن بھی مارکیٹ مائنس پوائنٹس کے ساتھ بند ہوتی تو شاید ہم اس کو ہفتے کے باقی دنوں کے ساتھ ہی شمار کرتے اور اینالائز کرتے، بٹ وہ فرق جو پازیٹیو فنڈز کا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے۔ مارکیٹ ابھی بھی سائیڈ ویز پہ کنسولیڈیشن فیز میں چل رہی ہے، اور مارکیٹ کے بارے میں یہ پریڈکشن کرنا کہ مارکیٹ 100% یا 90% بھی اسٹیبل ہوگی ہے، دیٹ ول بی ناٹ اے کریکٹ assumption ایٹ آل۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں فیوچر کی، تو کرنٹ انوائرمنٹ میں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، دا بیسٹ اپروچ از ٹو اڈاپٹ اسمارٹ انویسٹمنٹ ٹیکنیکس جو ہے۔ اسمارٹ انویسٹمنٹ ٹیکنیکس کو ہم آپ کو تھوڑے ٹائم بعد اسی میں دکھائیں گے، اس کا لنک بھی ہم دے دیں گے اپنی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ اس کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہمیں فوکس رکھنا چاہیے اسکرپٹس پہ اور اسٹاک ایکسچینج پہ نہیں۔ ہم نے جو سلیکشن آف اسکرپٹس کرنی ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کے اوپر جانے کی وجہ سے یا اس کے گرنے کی وجہ سے نہیں کرنی۔ ہم نے انڈیویجول اسکرپٹس کی سلیکشن ان کی پرفارمنس، ان کی نیٹ ورتھ اور ان کی گروتھ کے پوائنٹ آف ویو سے کرنی ہے۔ اسکرپٹس کی جو سلیکشن ہے اس کو بہت کیئرفلی کرنا پڑے گا ہمیں۔ ہم ان کمپنیز کو پریفر کرنا چاہیے ہے جو اسٹرانگ فائنینشیلس کے ساتھ ہیں، اسٹرانگ ٹیکنیکلس کے ساتھ ہیں، اینڈ ڈیفینیٹلی ود ویزیبل انڈیکیٹرز آف گروتھ۔ اس وقت مارکیٹ ٹرینڈ کے پیچھے لیڈیز اینڈ جینٹلمین بالکل نہیں چلنا چاہیے کہ کس شیئر میں یا کس اسکرپٹ میں اس وقت زیادہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور ہم نے بھی اس ٹریڈ میں انٹری کرنی ہے۔ پلیز اوائڈ دیٹ تھنگ۔ اپنے جو سلیکشن ہے اس کو بہت کیئرفلی پلان کریں، کیئرفلی ایگزیکیوٹ کریں۔ جو مارکیٹ میں ایک ہمارا آ جاتا ہے کہ جی پیٹرن کو، ٹرینڈ کو فالو کرنا اور اس میں ہم نے پارٹیسپیٹ کرنا، پلیز ڈو اوائڈ دیٹ تھنگ۔ انٹری اور ایگزٹ اسٹریٹجی سے پہلے لیڈیز جینٹلمین آپ کو پہلے سے پلان کرنا پڑے گا جو پرائس لیمٹس ہیں کہ آپ نے انٹری ایک شیئر میں کہاں پہ کرنی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ شیئر اپورڈ ٹرینڈ میں جاتا ہے تو اس میں ایگزٹ کہاں سے لینا ہے، اور اگر اس کے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آتا ہے تو آپ نے ایگزٹ کہاں لینا ہے۔ یہ آپ کو اپنا جو انٹری اور ایگزٹ ہے یہ آپ کو پہلے سے پلان کرنا پڑے گا، اینڈ پلیز فالو دا ڈسپلن۔ بہت دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم شیئر جو ہے کم پرائس پہ لیتے ہیں، اور جب شیئر اپورڈ ٹریجیکٹری میں جاتا ہے تو ہم سے فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ ہم نے اب ایگزٹ کہاں سے لینا ہے۔ ہمارا ایک عمومی طور پہ ایک ویو بن جاتا ہے کہ تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں اور اس کو آگے جا کے جب یہ مزید اوپر جائے گا تو ہم اس وقت اس کو سیل کریں گے۔ اور
میجورٹی آف دا کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب مارکیٹ میں ایک ڈاؤن فال آتا ہے تو اس کے بعد ہمیں یہ موقع بھی نہیں مل رہا ہوتا کہ ہم اپنی پرائس کو لگا کر اس میں سے ایگزٹ لے سکیں. اس کے بعد ہم نے بہت جگہوں پہ دیکھا لوگوں کے جو سٹاپ لاس ہیں یا تو وہ بہت چھوٹے مارجن کے ساتھ دیتے ہیں جو کہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوتے, یا مارجنز اتنے وہ زیادہ رکھ دیتے ہیں جس میں کہ لاس ان کا ملٹیپلائی ہو کے آتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہمیں پہلے اپنے اسکرپٹ میں انٹری سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو کہاں تک ریٹین رکھنا ہے اور کہاں پہ ہم نے اسے ایگزٹ لینی ہے. اور ان کیس اگر یہ جو اسکرپٹ ہے اس کا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آتا ہے, لاس میں جاتا ہے, تو ہماری کیپیسٹی کیا ہے, کہاں تک ہم لاس کو ایبزارو کر سکتے ہیں اور کہاں پہ ہم نے ہر حال میں سے ایگزٹ لینا ہے, یہ ہم کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے. دوسرا جو ایک اصول ہے ٹریڈنگ کا شیئرز میں اور اسٹاک ایکسچینجز میں, اس میں ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی تمام انویسٹمنٹ بلاک نہ کریں. اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کریں, 4 حصے آپ انویسٹ کریں, ایک حصہ آپ کے پاس ہمیشہ اسپیئر ہونا چاہیے. بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ شیئرز کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی بہت اچھی پرائس ہے اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز دیٹ اپرچونٹی, اور ہم ہر حال میں اس میں انٹری لینا چاہتے ہیں, اور ہم انٹری بھی لیتے ہیں اور ہم اپنی تمام جو ہمارے پاس جو فائنینسز اویلیبل ہوتے ہیں وہ ہم اس میں پھنسا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور اس کے کچھ ٹائم بعد وہ ریٹ اتنے اچھے نیچے اتنے اچھے اس پہ پوائنٹس پہ آ جاتے ہیں, بٹ ہمارے پاس پھر پیسے نہیں ختم ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو ایوریج کر سکیں, اس کو مزید اس کے ریٹ کو بہتر کر سکیں. تو اٹ از آلویز ریکمینڈیڈ کہ آپ اپنے پاس کچھ پیسے اسپیئر رکھیں جس کو آپ انویسٹ نہ کریں. وہ آپ کے ایک رینی ڈیز کے لیے ایک ڈیفیکلٹ ٹائم یا ایک آئیڈیل ٹائم جب اسکرپٹس اتنے اچھے ریٹ پہ اویلیبل ہوتے ہیں تو آپ اس وقت اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم اگر بات کرتے ہیں کہ اٹ از آلویز بیٹر ٹو اڈاپٹ سافٹ ٹریڈ, سیف ٹریڈ. ہیسٹی اور پینیکی ڈیسیجنز اوائڈ کریں. سیف ٹریڈ وہی پوائنٹ ہے جو ہم نے تھوڑے ٹائم پہلے بھی ابھی اس پہ بھی بات کی تھی کہ پہلے سے آپ کو پلان کرنا چاہیے, انسٹیڈ کہ جب ایک سچویشن ایسی آ جاتی ہے جہاں پہ آپ جلدی میں فیصلہ کریں گے یا جلد پینک میں فیصلہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو اس میں جو ایک سیف ٹریڈ کی جو ایک ٹرمینالوجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ڈیسیجن جو ہے وہ آپ کی ٹریڈ سے 15 منٹ ایٹ لیسٹ آگے ہونا چاہیے. آپ نے اگر ایک اسکرپٹ کو خریدنا ہے تو آپ کو 15 منٹ پہلے فیصلہ کر کے اس کو بعد میں آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے, اور اس پہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جو اپر لمٹس اور لوور لمٹس, انٹری لیول اور ایگزٹ لمٹس لیولز ہیں وہ آپ نے پہلے سے اس کو پری فکس کرنا ہے. اسمارٹ انویسٹمنٹ کی جب ہم بات کر رہے تھے تو یہ اس کا لنک ہم ویڈیو میں دے رہے ہیں, آپ اس کو اسٹڈی بھی کریں, آپ اس کو ریسرچ بھی کریں. اٹس اے ویری گڈ جو ہے ایک سمجھ لیں ایک تھیوری ہے کہ اسمارٹ انویسٹمنٹ کیا ہے, کیسے ہوتی ہے, کیسے کرنی چاہیے. پلیز ڈو ٹیک ٹائم اس کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں. نیٹ کے اوپر اس پہ بہت مٹیریل اویلیبل ہے, تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس کو ڈو اسٹڈی دیٹ, اٹ ول بی ہیلپ فل, یقین سے ہم کہہ سکتے ہیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اگر ہم مارکیٹ ایکسپیکٹیشنز کی بات کرتے ہیں تو جیو پولیٹیکل ایونٹس ول ہیو نیگیٹو امپیکٹ, کیونکہ جو چیز جا رہی ہے وہ کوئی پازیٹیو ڈائریکشن میں نہیں جا رہی کہ جس میں ہم یہ بات کریں کہ جہاں پہ ہم اچھی خبریں سننے کو ملیں گی. جیسے جیسے ایران کی اور اسرائیل کی ٹینشن جو ہیں وہ اسکیلیٹ ہوں گی, ویسے ویسے ہم دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ ایونٹس ہونا شروع ہوں گے. اور ڈیفینیٹلی پاکستان چونکہ اس کے جو ایسے ریجن میں لوکیٹڈ ہے جہاں پہ اس کی امپلیکیشنز ملٹی پلائی ہو کے آتی ہیں, تو ڈیفینیٹلی اسٹاک مارکیٹ پہ بھی اس کا اثر پڑے گا. اسٹاک مارکیٹ آنے والے ہفتے میں نیوز سینسیٹیو ہی رہے گی, چاہے وہ انٹرنیشنل سائٹ سے ہو یا چاہے لوکل سائٹ سے ہو, نیوز کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی پڑے گا. ولیٹیلیٹی جو ہے وہ جاری رہے گی مارکیٹ میں, مارکیٹ رینج باؤنڈ بھی رہے گی, اور مارکیٹ میں ہم پروفٹ سیلنگ بھی دیکھیں گے اور پینک سیلنگ بھی دیکھیں گے. مارکیٹ اگر ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ پہ جاتی ہے تو ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہے
کہ ہفتے میں 76,000 کا جو سپورٹ لیول ہے مارکیٹ اس کو ٹیسٹ ضرور کرے گی. بٹ کوئی سا بھی میجر فال 4 سے 5,000 کا جو فال آتا ہے وہ اس ہفتے میں ہم اس طرح سے فورسی نہیں کر رہے. مارکیٹ میں اگر بڑے نمبرز میں ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ دکھایا جس میں پوائنٹ لوز کیے گئے بڑے نمبرز کے ساتھ تو ریکوری بھی ہم دیکھیں گے مارکیٹ میں اور سیم ڈے پہ ہی ہم دیکھیں گے مارکیٹ. اگر دو کنٹینیوس کلوزنگ آ جاتی ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین سیم لیولز کے آس پاس, فار ایگزامپل اگر ہم کہتے ہیں کہ جی 79,000 پہ مارکیٹ منڈے کو کلوزنگ دیتی ہے اور 79,200 پہ ٹیوزڈے کو کلوزنگ دیتی ہے تو دیٹ ول بی اے ویری گڈ سائن جس میں ہم مارکیٹ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ مارکیٹ اسٹیبلٹی کی طرف اور اسٹرینتھنگ کی طرف جا رہی ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, گڈ لک ٹو آل آف یو. ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ کہ آپ کا ویکینڈ بھی اچھا گزرے اور کل کے ہفتے کی ابتدا بھی اچھی ہو جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی خوشیاں دکھائے. اللہ آپ لوگوں کو اپنی امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیوں والی زندگی اور آنے والا وقت دکھائے. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.